بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ حاضرین، ابھی ہم لوگ برادر شاہد انور جو تحریک اسلامی معاشرت کی تعمیر نو کے نگراں محرک ہے، ان کی مدد پر کتاب نقش ضیاء الہدیٰ پر تاثرات اور اپنے اظہار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس مجلس کا خاص مدعا ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب کی شخصیت، ان کے مطالعہ قرآن، ان کی تحریکی اور فکری نوعیت، دعوتی پیغام اور تعمیر اسلامی معاشرہ پر تک محدود رہنی چاہیے، ہونی چاہیے، اچھی پر فوکس ہونا چاہیے۔ ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ اس بینر میں زیر اہتمام اسلامی معاشرہ، تحریک اسلامی معاشرہ لکھا گیا ہے، حالانکہ یہ اس کا نام نہیں ہے۔ اسلامی معاشرہ کی تحریکیں تو بہت ساری ہیں، اصل اس تحریک کا نام جو ہے اسلامی تعمیر معاشرہ یہ ہے۔ اس پر ایک کتاب بھی ڈاکٹر صاحب کی ہے، بہرحال ایک وضاحت کرتے ہیں۔ یہ کتاب نقش ضیاء الہدیٰ جو آپ کے ہاتھوں میں بیشتر گزر چکی ہے نظروں سے، یہ کئی ابواب پر مشتمل ہے، جیسا کہ صاحب نے عرض بھی کیا کہ اس میں بات بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو بہرحال اس میں ایسے تو 317 پیج ہیں، لیکن شروع میں فہرست اور پیش لفظ اور مقدمہ کے 21 پیج الگ ہیں جو رومن میں لکھے گئے۔ اس طرح سے یہ کتاب 340 پیج کی لگ بھگ۔ اس کتاب میں شاہد انور صاحب کا جو پیش لفظ ہے اور ڈاکٹر ریحان غنی صاحب کا مقدمہ ہے وہ 21 صفحات پر مشتمل ہے۔ 11 لوگوں کے تاثرات ہیں جو 19 صفحات پر مشتمل ہیں۔ سرگزشت کے تحت 8 لوگوں کا مضامین ہیں جو 26 صفحات پر مشتمل ہیں۔ شخصیت کے عنوان سے 15 لوگوں کے مضامین ہیں جو 120 صفحات پر مشتمل ہیں، اور آخر میں خود مرتب یادداشت شاہد انور صاحب کی جو ہے وہ 103 پیج پر مشتمل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب کے وفات کے بعد ان کے یاد میں ایک مجلہ شائع ہوا تھا، نظر ضیاء الہدیٰ، 2003 میں مدرسہ شمس الہدیٰ لاہور میں اہتمام ہوا۔ اس کے بعد 2010 میں ڈاکٹر صاحب کی امپارہ کی تفسیر شائع ہوئی۔ اس کے 10 سالوں کے بعد 2020 میں تفہیم الہدیٰ کے نام سے تفسیر شائع ہوئی، حالانکہ اس میں تفسیر قرآن مجید لکھا ہوا ہے، لیکن وہ صرف 17 سورے پر مشتمل ہے، جس میں 28ویں، 29ویں اور 30ویں پارہ کی صورتیں ہیں۔ اس کے پہلے خود ڈاکٹر صاحب نے کئی کتابیں
جن میں سب سے پہلا نام تو اسلامی تعمیر معاشرہ کا ہے، اس کے بعد انقلابی تحریک اور سازش، نماز ایک معجزہ، نماز تقرب الہی کا ذریعہ، عذاب الہی، فتنہ دجال وغیرہ وغیرہ، یہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں شامل ہیں۔ یہ جتنے اس کتاب میں چاہے تاثرات ہوں یا مقدمہ کی بات ہو یا یادداشت ہو، سب میں ایک بات کامن ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب سے قرآن کا تعلق بہت ہی گہرا تھا، اور ان کا سوچنے کا انداز بھی نرالا انوکھا تھا۔ ایک بات، دوسری یہ بات کہ ڈاکٹر صاحب اس وجہ کر بنے کہ ان میں تقوی، للہیت، اتباع رسول، سادگی و قناعت، حسن اخلاق، یہ ساری خوبیاں کود کر بھری ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ داعی دین کی حیثیت سے دعوتی سرگرمیاں کہ وہ ایک طرف سے جنون کی حد تک وہ جو ہے کہ اس میں ملے ہوئے تھے۔ ان کے قول و فعل میں انسانیت تھی، سچی لوگوں کی خیرخواہی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں میں جو مقدمہ ہے جہاں غنی صاحب کا جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے آشیانے کو پھونک کر دوسروں کو روشنی بخشی ڈاکٹر صاحب۔ ان کا اشارہ ڈاکٹر صاحب جو اپنے ملازمت سے سینٹرل گورنمنٹ کی پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ سے ریزائن کر کے جو اس میں اپنے آپ کو وقف کر دیا، اس کی طرف ایسے کم لوگ ملتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا حق بجانب ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا، آشنا بھی پھونک دیا، آشیانہ کی اور آشیانہ بنائے، دوسرے کو روشنی بخشی۔ وہ سادگی یا قناعت پسندگی کے ساتھ زندگی بسر کی، خیر امت کی ذمہ داری نبھائی، اور کسی کی تنقید کی بھی کبھی پرواہ نہ کی۔ اب میں جو تاثرات ہیں، بڑے بڑے علماء دین کے تاثرات ہیں، مولانا سید شاہ الدین بلخی صاحب کے ہیں، جلال الدین عمری صاحب کے ہیں، صدر الدین اصلاحی صاحب کے ہیں، نسیم احمد صاحب کے ہیں، رضوان احمد اصلاحی صاحب کے، بہت سارے ہیں۔ ان لوگوں کے جو تاثرات ہیں کہ وہ فرماتے ہیں، سید شاہ علی الدین بلخی صاحب کہ ان کو تلاوت اور مطالعہ قرآن سے حد درجہ شغف اور عشق کی حد تک شغف تھا۔ ان کا قرآن پڑھنا بچھونا تھا، تدبر و تکفر ان کا جو ہے کہ معاملات میں شامل تھا۔ وہ قرآن کے شہدائی تھے، قرآن کے شہدائی تھے۔ اور جلال الدین عمری صاحب نے اپنے تاثر میں بیان فرمایا ہے کہ اگرچہ ڈاکٹر ضیاء الہدیٰ صاحب باضابطہ علی دین نہیں تھے، لیکن قرآن کا ان کا مطالعہ بہت ہی گہرا تھا، قرآن میں مستقل غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور ان کے نقطوں میں اوریجنیٹی اور تازگی تھی۔ اور انہوں نے صدر الدین اصلاحی صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب جس چیز کو حق سمجھتے تھے اس کو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں، اور جس چیز سے اختلاف ہوتا، کچھ ان کے دل میں شک شبہات رکھتے تو اس سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ جس کی مثال الیکشن کی بنا پر
जमात इस्लामी से लादगी। मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही साहब ने उनके बारे में लिखा कि डॉक्टर साहब के मुतालिक उन्होंने मिसाल दी। मुफस्सिरीन के इमाम जो हमीदुद्दीन फराही साहब कहलाते हैं और उसी मक्तब फिक्र की झलक मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा में पाई जाती है कि उन्होंने लिखा, फराही साहब ने अपने बारे में, कि कुरान को समझने के लिए, कुरान को मुताला करने के लिए, कुरान में तदब्बुर तफक्कुर करने के लिए अपने हर तरह के ख्यालात को ज़हन दिमाग से निकाल देना चाहिए और खारिज ज़हन होकर कुरान का मुताला करना चाहिए, तभी कुरान के जो नुकात हैं उस पर खुले। तो मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही साहब ने कहा कि डॉक्टर साहब खारिज ज़हन होकर कुरान का मुताला करते थे और तमसील के जरिए करते थे, यानी कि कुरान की एक आयत का जो तशरीह करते थे दूसरी आयत के जरिए। यही हुस्न है कुरान का। एक बात मैं अर्ज करता चाहूँ निहायत अदब के साथ कि कुरान में कुछ इख्तिलाफ और बेरब्ती की बात आ गई है, इसकी मैं वजाहत कर देना जरूरी समझता कि यही तो इतराज़ मक्का वालों का था। मुश्रिकीन मक्का यही इतराज़ करते थे, इसमें कुरान उनके बदन समझते थे कि ये कैसा कुरान है कि इसमें एक बात एक जगह किसी अंदाज में कही गई है और दूसरी जगह दूसरे अंदाज में कही गई है, कभी थोड़ी बात कही गई है, कभी ज़्यादा बात कही गई, यही चीज़ एतराज़ था। तो यह कुरान 23 साल में नाजिल हुआ और हस्ब ज़रूरत, हस्ब मौक़े, हस्ब जो है कि सवालात, ये उनके नाजिल होता रहा। तो कोई इख्तिलाफ कुरान में नहीं है। एक जगह की आयत आप दूसरी जगह मिल जाएंगी जो उसकी तशरीह करेगी। अगर हम खुले ज़हन के साथ पूरे कुरान का मुताला करेंगे ये बात हम पर वाजिब हो जाएगी। हमारी गुफ्तगू सिर्फ इस्लामी बादशाही तक महदूद रहेगी, इसीलिए हम इन्हीं नुकात पर बात करें। अब ये सवाल और भी है, लोगों के बहुत सारे तासुरात हैं, मुज़फ़्फ़र बल्खी के भी हैं जिन्होंने अपनी बात को बयान कर ही दी और मोहम्मद जाफिर साहब ने भी अपने मज़मून में बहुत सराहत के साथ डॉक्टर साहब की शख्सियत का जो है कि अहाता किया है। उन्होंने ये कहा कि उनकी शख्सियत बड़ी मुक़्तनसी थी, जो उनके पास गया उन्हीं का होकर रह गया, कि उनके अखलाक, हुस्न अखलाक, उनके बात करने का अंदाज, अपनायत, मोहब्बत ऐसा चंबुक, ऐसा मुक़्तनस मैग्नेट था कि वो उसको खींच लेता। फिर आगे उन्होंने कहा कि उनकी खूबी सादगी अपनात थी, अजीमत के गुराही थे, कैसी कैसी उनके राह में मुश्किलातें आई। नौकरी तो छोड़ा, लेकिन जब 1975 में इमरजेंसी लगी तो जमात इस्लामी पर जो अताब नाज़िल हुआ, जो पाबंदियाँ नाज़िल की गई, उसकी वजह का जेल जाना पड़ा। हत्ता कि उनकी अहलिया जो बीमार थी, दायमी मरीज थी, उनको भी जेल जाना पड़ा। लेकिन सारी शोहरतों को उन्होंने फराखदिली से जो है कि कबूल किया और कभी भी जो है कि अपनी पेशानी पर उनकी शक्ल न आया। वो हुस्न किरदार और ज़ाती तरबियत लोगों को इस अंदाज से करते थे। कुरान मजीद से उनको बेहद शगफ था, वक्त की पाबंदी और वादे का जो है कि वो पाबंद रहते थे पूरा करने। कई मिसालें किताब में दी गई और तरबियत का अंदाज भी निराला था वगैरह वगैरह। तो ये बातें डॉक्टर जवाहर हुदा साहब की शख्सियत की नुमाया बातें हैं। अब एक सवाल उठता है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत में ये सारी खूबियाँ कैसी हैं, क्यों आई, कहाँ से आई? तो जैसा कि आप किताब का मुताला करेंगे और जो बात लोगों के खिताब में आ चुकी है कि डॉक्टर साहब ने अपने आप को कुरान के हवाले कर दिया और
گود افزن کر کے اس سے نئے نئے نکات، نئی نئی تشبیہات پیش کی اور اس قرآن پر خود بھی عمل کیا. صرف کہا نہیں بلکہ اتباع رسول میں بھی آگے آگے رہے، جس وجہ کر ان کی زندگی میں یہ ساری خوبیاں پیدا ہوئی. تو یہ قرآن صرف ڈاکٹر صاحب کے لیے نہیں تھا، اور اس قرآن سے استفادہ جو ڈاکٹر صاحب نے کیا ہر ایک شخص کر سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ساری خصوصیات اور ساری خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے جو کم و بیش ڈاکٹر صاحب کے ذات میں تھی. تو قرآن ہی سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے. دوسری بات کہ ڈاکٹر صاحب کے جو بہت سارے لوگ تربیت یافتہ ہوئے، بہتوں کو دعویٰ بھی ہے کہ ہم ان کے سچے جانشین ہیں. بات تو کتاب میں لکھ گئے ہیں کہ ہم ان کے سچے جانشین ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب کے کوئی سچے جانشین تھے تو وہ پروفیسر نعمان صاحب تھے، کہ ان کی ذات میں ڈاکٹر صاحب کا پورا عکس موجود تھا، سوائے ان کی کمزوری کی جو ہے اس کو چھوڑ کر ان میں تمام خصوصیات ڈاکٹر صاحب والی پائی جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ڈاکٹر صاحب کے کلہے کی ہڈی ٹوٹی اور صدیقی نسلوں میں وہ زیر علاج رہے تو جمعہ کا خطبہ انجمن اسلامیہ ہال میں پروفیسر نعمان صاحب کو ڈاکٹر صاحب نے نامزد کیا کہ ہی پڑھائیں. ڈاکٹر صاحب کی جگہ پر نعمان صاحب کھڑے ہوئے، لوگوں کو اچنبھا بھی لگا اور عجب سا لگا کہ وہ کیسا کہاں تک اس کا حق ادا کریں گے. لیکن جب خطبہ ختم ہوا تو لوگوں نے یہ تاثرات بیان کیے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی کمی نظر نہیں ہے. تو نعمان صاحب تو گزر گئے. اگر اس وقت ڈاکٹر صاحب کے صحیح جانشین کوئی ہو سکتے ہیں وہ شاہد انور ہے. ڈاکٹر صاحب کی یہ مردود سناشی تھی کہ جب وہ 1992 میں حج پہ جا رہے تھے تو شاہد صاحب کو اپنا نگراں بنا کر گئے تھے. نمبر 1. نمبر 2 کہ جب ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت جو تحریکی رفقا تھے انہوں نے شاہد انور صاحب کو اپنا نگراں کارگزار بنایا اور بعد میں مستقل ہو گیا. ان میں بھی بہت ساری خوبیاں ہیں ڈاکٹر صاحب والی. بہت ہی نرم مزاج، نرم گفتگو، اخلاق سے ملنا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سبوں کو جوڑ کر رکھنا. کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، درس میں یا اجتماع میں اس کے گھر جانا، اسے خیریت دریافت کرنا، جوڑے رکھنا، یہ سب کے بس کی بات ہے. کم سے کم میرے بس کی بات نہیں. میرے میں بھی بہت ساری خرابیاں ہیں. بہرحال سب کی اپنی اپنی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں. شاہد صاحب میں بھی کمیاں ہیں. بہرحال یہ ضمنی بات ہوگی. اصل بات پر جو میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کے بعد جماعتی زندگی گزارنا مناسب سمجھا کہ بغیر جماعت کی زندگی ہے نہیں. تو انہوں نے تعمیر معاشرہ، اسلامی معاشرہ نام کی تحریک برپا کی. اس وقت میں تو بہت پچھلے سب کا آدمی ہوں. اگرچہ ڈاکٹر صاحب سے وابستگی ہماری 1988 سے ہے کہ جب میں 1988 فروری میں عالم گنج کے اپنے مکان میں آیا تو ڈاکٹر صاحب کا پڑوسی بھی رہا امام گنج اور مسجد کا مصلی بھی ساتھ رہا. لیکن ہماری تحریک سے وابستگی 92 سے 97 تک بعد. تو اس وقت تحریک میں عیسائیوں کے زیادہ تر اسٹوڈنٹ اور نوجوان جو فعال تھے وہ قریب ہوئے اور ڈاکٹر صاحب کی تحریک کو سمجھا بھی اور ان کا جھنڈا بھی بنا.
بہت سارے نام ہیں. اور ایک وقت ایسا آیا کہ تحریک کے رفقا کی تعداد 50 کے قریب پہنچ گئی، جس کی لسٹ ہمارے پاس ہے، جس میں 9-10 خواتین بھی تھیں. اور ان کے کام کرنے کا ولولہ، شوق، جذبہ ایسا تھا کہ وہ بیان نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ ہمارے چند رفقا بنگال میں بھی تھے. اتنی دوری کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کے حیات میں اور ڈاکٹر صاحب کے بعد بھی وہاں آنا جانا جاری رہا. کبھی وہ لوگ آ جاتے، کبھی ہم لوگ چلے جاتے، کئی وفد گیا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا بڑا حلقہ، ایسے جذبات، ایسے ولولہ، ایسا شوق رہتے ہوئے بھی ڈاکٹر صاحب کے یہاں پہ گزرتے ہی یہ ایک طرح سے جمود کا شکار ہو. بیشتر رفقا کی اجتماع میں شرکت بھی کم ہو گئی اور کم ہوتے ہوتے وہ ختم کی طرف ہو گئی. بہرحال ابھی بھی اس میں سے 10 کے قریب تو اللہ کو پیارے ہو گئے. پروفیسر نعمان صاحب، پروفیسر شاہی صاحب، ڈاکٹر احسن صاحب، خلیق الزمان صاحب، اظہر امام صاحب وغیرہ وغیرہ. اور 4 رفقا ہمارے بنگال کے، نور الاسلام صاحب، سراج صاحب، مولانا صاحب صاحب اور شاہجہاں صاحب کو بھی اللہ کو پیارے ہو. لیکن ابھی بھی 40 کے قریب ہیں، لیکن نظر جو چل جاتی ہے. تو میری آخری بات جو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو تھی تو تھی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو کام چھوڑا ہے، ڈاکٹر صاحب کی ہمیں محبت ہے. ڈاکٹر صاحب کی مطلب جو ہے کہ زندگی کو ہم نمونہ بنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تو تحریک جو برپا ان کی تھی اور جو امانتاً سپرد کر کے گئے ہیں اپنے رفقا کو، تو ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے اور عام لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو ان سے ذہنی وابستگی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کو، ڈاکٹر صاحب کی تحریک کو سمجھے، غور فکر کرے اور اس کا ساتھ دے اور اس کارواں کو آگے بڑھائیں. یہی ڈاکٹر صاحب کی سچی خراج عقیدت بھی ہوگی. یہی جو ہے یہ کتاب کے جو اشاعت کا جو سبب بنا ہے اس کو بھی جو ہے کہ خراج عقیدت اس کی بھی ہوگی، خراج تحسین ہوگی. اور اسی سے ہمارا بھی بھلا ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں.